ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن آپ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر مت جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے وطن چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو گرداسپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ جودھ پور چھوڑ کر آئے تھے، یہ کانپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ امبالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ پٹیالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب دہلی چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب ممبئی چھوڑ کر آئے تھے۔ آج جن کے بڑوں نے پاکستان سے، برِ صغیر سے انگریز کو بھگایا تھا، آج ان کے وارث ان کے وطن میں جانے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اور آج ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ان کے کارکنوں کو ان کی جماعت کا پرچم نہ لہرانے دینا واقعی قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی بددیانتی تھی کہ جس دن کشمیر کے سودے کی بات آئی تھی اور انہی کے لیڈر کے ہاتھ میں کشمیر کا پرچم دیا جا رہا تھا، تو یہ مکافات عمل ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی جو ہے نا دعا، وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ وہ تو انتظار میں تھے اہلیان کشمیر کہ جناب کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا جانشین آئے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی خاطر، جس وطن کی خاطر، جس کے نعرے پر ہم نے لاکھوں گردنیں کٹوائی تھی، آج اس کا سربراہ ایسا آدمی ہے جو جھنڈا پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ مشکل آ جائے گی، جہاد کرنا پڑ جائے گا، اقتدار خطرے میں آ جائے گا، تو لو اقتدار بھی چلا گیا، مشکل بھی آ گئی، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو جھنڈا کیسے پھر کوئی اٹھائے؟ آج جس جھنڈے کو تم نے جو آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا، آج تمہارے جھنڈے کو سختی سے چھڑوایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اور آپ، یہ میں تمام احباب دیکھ رہا ہوں کہ تھکے تھکے چہرے ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو ذرا اس رات کے بارے میں بھی خیال کیجئے کہ آج کی رات تھی، اپنا وطن چھوڑ کر امرتسر لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ، جو گھر کے 4 افراد چلے تھے، اکیلی بہن بچی تھی، جو گھر کے 7 افراد چلے تھے، 2 بھائی بچ گئے تھے وہ بھی زخمی حالت میں، جو گھر کا کنبہ 13 افراد پہ مشتمل تھا وہ 3 پر بچا، ماں، بیٹا اور آگے بہو، باقی سب رستے میں کاٹے گئے۔ ذرا ان کا بھی خیال کریں کہ وہ بابل پاکستان میں آج کی رات کیسے گزار رہے ہوں گے۔ اور وہ تو اس یقین سے آئے تھے، وہ تو اس ایقان سے آئے تھے کہ انشاءاللہ اب صبح ہوگی، اب جناب پاکستان کے اندر محمد عربی کا نظام ہوگا اور جناب صبح ہی بول بالا ہوگا۔ لیکن صبح ہوتے ہی وہ کن کی بنیاد پر آئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ ادھر چلے آؤ، یہ مسلمانوں کا وطن ہوگا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا وطن ہوگا۔ لیکن 76 سال سے ان مسلمانوں نے، ان دعویٰ عشق رسول کرنے والوں نے اس پاکستان کے اندر نہ نظام مصطفیٰ آنے دیا، نہ حضور کا نظام آنے دیا، نہ قرآن کا کوئی نظام آنے دیا، نہ قرآن کے احکام آنے دیے۔ اس پاکستان کے بسنے والوں نے، وہ 1857 میں کہتے تھے غدر ہوئی، لیکن باخدا جو پاکستان کے اندر غدر ہوئی، آج تک انہوں نے کہا لو ہم نے اپنی جانیں دے کر، اپنے وطن دے کر، اپنی جائیدادیں دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے مال دے کر، اپنے اسباب دے کر تمہیں وطن لے کر دیا ہے، چلو اٹھو محمد عربی کے نام پر اس کو کھڑا کرو پوری دنیا کے اوپر اور اس پرچم کو بلند کر دو
اب پوری دنیا کے اندر اس سبز ہلالی پرچم کو کہ یہ اسلام کا پرچم ہے، لیکن افسوس کہ جس پرچم کو ہم نے اسلام کے نام پر بلند کرنا تھا، آج اس پاکستان کے اندر ان پرچموں کو بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ناپاک پرچم جن کی بنیاد اسلام کے احکامات سے ٹکراتی ہے، جو سراسر اسلام کے منافی ہیں۔ آج اس پاکستان کے ایوان بالا میں اور ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو کم از کم 5 بار اسمبلیوں سے پھر 2-3 بار سینٹ کے مزے لینے کے بعد جس کو پاکستان کا ایوان بالا کہا جاتا ہے، آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان بالا کے اندر پاکستان کو اور اسلام کو شدت پسند کہا جا رہا ہے۔ افسوس تم یہ بل پاس کرنے کے منہ دکھانے کے قابل ہو، یہ سارے 76 سال سے لے کر آج تک جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، ان سے پوچھو کہ تمہیں تو پاکستان اتنا بڑا دیا گیا تھا، تم نے پاکستان کو پہلے 2 لخت کیا، پھر تم نے کشمیر کو بیچا، پھر تم نے جناب فاٹا کے اندر اور پھر اوپر جناب ملک کے اندر ہوائی اڈے دیے، پھر تم نے اپنی ہمشیر کو بیچا، پھر تم نے اپنے قوم کے بیٹوں کو بیچا، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہے اس سے پوری دنیا کے سامنے یہ معافی منگوائی کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ تم بھی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اقتدار کے زیادہ حقدار ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کو درست کریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر تمام تر پابندیوں کے باوجود میڈیا یہ کہتا ہے کہ قاسم کے ابا نے یہ کیا، تو یہ نہیں بتاتا کہ جناب رحمت للعالمین میں رہنے والے مولوی نے بھی پاکستان کے اندر یہ کیا ہے۔ اور یہ نہیں بتاتا کہ اس مرد قلندر جس کی بارگاہ میں ہم سب جمع ہیں، اس مرد قلندر نے ایک اپنے اعلان سے کشمیر کے اندر ختم نبوت کا بل پاس کرایا جو کم از کم 50 سال سے اسمبلی کے فلور پر پڑا ہوا تھا۔ کہا تھا کہ ہم ختم نبوت پر پیرا دے کر آئے ہیں اور اب ہم فیض آباد سے واپس آئے ہیں۔ اگر تم نے ختم نبوت کا بل کشمیر میں قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا، بابا جی کے اس اعلان سے پہلے، اور جناب سورج 17 کا غروب ہو رہا تھا اور 18 کا طلوع ہو رہا تھا، بابا جی نے کہا تھا سب اس کو لبیک کے نعروں سے الوداع کرو اور ہم تمہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں، جلد از جلد اس کشمیر کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دو، ورنہ ہم نے جو دھرنا دیا ہے فیض آباد کے اندر، اگلا دھرنا مظفر آباد کے اندر ہوگا، اور لوگ فیض آباد کو بھول کر مظفر آباد کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں بتاتا کہ ایک شخص کی آواز نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان بچا دیے اور کشمیر کے اندر اسلام کا، ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن افسوس یہ بتائیں گے کہ آج اس فلاں نے، اداکارہ نے فلاں شخص کی جناب ویڈیو لیک کر دی ہے۔ بھائی تمہارا باجا بجانا بجتا ہے اس لیے کہ پاکستان کا باجا تو بج چکا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اور کوئی چیز تو بچی نہیں، ایک باجا ہی رہ گیا، وہ بجے گا۔ یہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے کیا؟ پتر باجا بجا کے نا گھر جا کے بجلی دا بل بھی دیکھ لویں۔ ہاں باجا بجان تو بعد گھر جا کے پوچھیں کہ اسی یہ ملک پاکستان اسلام دے نا تے لیا سی، لیکن میں 76-72 جناب چینل کھول کے دیکھ رہا ہوں کہ ایک جگہ بھی اسلام دا نا ہے کہ نہیں۔ اگر نہ ہوئے تو پھر دوبارہ باجا بجاویں، کیونکہ تہاڈے کو رہا کچھ نہیں باجا بجان تو علاوہ، تہاڈے کو شے کوئی نہیں باجا بجان تو علاوہ، اس واسطے کہ جنہاں دیاں باجیاں نو نچا دیتا گیا ہوئے وہ پھر باجا ہی بجا سکتے ہیں۔ روڈ دے ہوتے آ کے ٹھان ٹھان لائی ہوئی، پاں لائی ہوئی، کی ہویا جی؟ انہیں کہا اسی آزاد ہو گئے ہیں،
मैं कहा दस तो सही केड़ी गल्लों आजाद होया? तेरा निक्का भरा तो डंकी ला के यूरोप जा रहा, तू किथों आजाद होया? वो तो 400 साहिल समंदर उत्ते जिन्होंने दफनाने वाला कोई नहीं और जिन्होंने लाशा नूं कफन पवाने वाला कोई नहीं। तू कहना कि जनाब मुल्तान रोड से मैं आजाद हो गया? कदी पुछता सही है जनाब? पूरी पट्टी तो आए रोज डंकियां लग रही हैं, जवान जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? और जड़े कुर्बानियां दे के, खून दे के, माल दे के इस मुल्क के अंदर आए सन, वो आज जनाब अपनी जाना दाव ते ला के इस मुल्क तो बाहर जा रहे हैं। पुछता सही इन्होंने कीता की है कि खाली बाजा बजाएगा, सुबह उठ जाएगा और फिर नारा लाएगा कि जी आहो आहो, आवे आवे नून लीग आवे, आवे आवे पीपल पार्टी आवे, आवे आवे तोड़ा खान आवे। मैं कहो एक जड़ा भी आ गया तेरा बाजा ही बजेगा, मुहम्मद अरबी का दीन नहीं आएगा। ए पाकिस्तान खून दी नदियों ते बढ़िया। और बाबा जी ने क्या सी परेड क्यों होंगी, जरा पूछो तो सही यार, क्यों जनाब आज जनाब सारे परचम लहरांदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ इस परचम के सामने सिर नगू होके खड़ा होना चाहिए कि भाई असी कुछ नहीं किया पाकिस्तान वास्ते। और ये याद रखना, अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम होंदा तो नौजवान डंकी ना लांदा बल्कि फलस्तीन जांदा। अगर पाकिस्तान के अंदर मुहम्मद अरबी का दीन होंदा तो नौजवान डंकी ना लांदा कश्मीर जांदा। अगर मुहम्मद अरबी का दीन का निजाम होंदा, मुहम्मद अरबी का दीन होंदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा, ते नौजवान जनाब यूनान ना जांदा बल्कि बर्मा जांदा। और इस तरह ना जांदा, इस तरह जांदा कि दो नीम इनकी ठोकर से सहारा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और ये भी याद रखना, इस्लाम अपना हिस्सा पूरा लेंदा, पूरा लेंदा पूरा। जिन्होंने क्या सी ना, क्या हो बूए बंद कर लो जनाब, की होया जे लिख के दे दोगे एक बारी कि जनाब साडा लब्बैक ना कोई ताल्लुक नहीं, ते मैं अज वेख रहा उन्होंने लिख के देना पै रहा। ते जड़े इशारे करते सन ना कि जी ए लब्बैक वाले दा घर जे, ए लब्बैक वाले दा घर जे, साडा घर उत्थे ही है। साडा घर उत्थे ही है ते थानेदार उत्थे नहीं, वो तबादला करा गया। यह गल है कि नहीं? ते असी उत्थों रोजाना निकलते भी हाँ ते वापस घर जाते भी हाँ। साडे राज कोई बैठे सन तां भी सानू कोई फिक्र नहीं सी। और ये तो छोटी बात है, बाबा जी ने किसी ने पूछा भाई हाँ भाई, उन्हें कहा जनाब मेरे घर पुलिस आ गई। बस बाबा जी ने कहा हाँ भाई की हुण तेरा की ख्याल है तहरीक लबैक बारे? उन्हें कहा जनाब तुसी सानू अपनी इज्जत वास्ते नहीं बुलाया, हुजूर की इज्जत वास्ते बुलाया। ते मैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दा गुलाम हाँ। ये गल करते हो हुजूर की इज्जत वास्ते, मेरे घर वालियां नू कोई बाला तो घसीट के भी लै जावे, मैनू कोई परवाह नहीं, मैं हुजूर की इज्जत से उस तरह खड़ा होया।